السلام علیکم پیارے باپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کسی سے خوش ہو کر یہ کہنا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ باپا یہ ارشاد فرمائیے کیا اس طرح کہنے سے ایک کی عمر دوسرے کو لگ جاتی ہے؟ اس طرح کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اللہ، یہ مرآت شرح مشکات میں ایک طویل حدیث ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر آیا لگتی ہے کہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر ان سے ان کے رب نے کہا اے آدم اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تعالیٰ کا یرحمک اللہ، اللہ نے یرحمک اللہ کہا، یہ غیر ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم بھی وہ یرحمک اللہ کہیں، یہ اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے شرح میں۔ اس کے بعد یعنی کہ ان کو حکم دیا گیا ان فرشتوں کے پاس جو جماعت بیٹھی ہے جاؤ تو کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم، وہ بولے علیک السلام و رحمت اللہ۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے تو فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد دکھائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ تو ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان لکھی تھی۔ ان میں ایک صاحب بہت چمکدار تھے، عرض کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارے فرزند داؤد ہیں اور ان کی عمر میں نے 40 سال لکھی ہے۔ عرض کیا یا رب ان کی عمر میں زیادتی کر دے۔ فرمایا میں نے ان کے لیے یہی لکھی ہے۔ عرض کیا یا رب میں نے اپنی عمر میں سے 60 سال انہیں دیے۔ فرمایا تم جانو اور یہ کام۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر جتنا اللہ نے چاہا حضرت آدم جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتارے گئے اور حضرت آدم اپنی عمر گنتے تھے۔ اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں خیال رہے کہ آپ کی یہ عمر جنت سے واپس آنے کے بعد شروع ہوئی تھی، اس وقت سے آپ نے گنتی شروع کی تھی، ورنہ آپ جنت میں بہت دراز مدت رہے، وہ مدت عمر کے حساب میں نہیں لگی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کی عمر شروع ہوتی ہے، پیٹ میں رہنے کی مدت عمر کے حساب میں نہیں لگتی۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی عمر معلوم تھی کہ میری عمر 1000 سال ہے، جبھی تو آپ نے اس میں 60 سال دے دیے۔ داؤد علیہ السلام کے 40 تھے عمر لکھے ہوئے اور ان کی 1000 سال عمر ان کو پتا تھا اللہ کے بتائے سے، تو انہوں نے 60 دے دی۔ اگر 10-20 سال کی عمر ہوتی تو 60 دیتے کہاں سے؟ خیر، پھر ان کے پاس ملک الموت آئے، جب وقت گزر گیا کافی، تو آدم نے ان سے کہا تم نے جلدی کی، میری عمر 1000 سال لکھی گئی۔ عرض کیا ہاں، لیکن آپ نے اپنے فرزند داؤد کو 60 سال جو دے دیے۔ اس کے تحت مفسر شہیر لکھتے ہیں تقدیر کے بیان میں، یعنی تقدیر کا جو باب ہے اس میں جو حدیث گزری ہے وہاں 40 سال کا ذکر ہے، اس حدیث میں 60 سال کا ذکر ہے۔ بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو پہلے 40 سال دیے، پھر 60 سال کر دیے، یعنی 20 سال اور زیادہ۔ حضرت ملک الموت اولن تو جب آئے جبکہ جناب آدم کی عمر کے 60 سال باقی تھے، آپ نے انکار کیا۔ پھر جب 20 سال بعد آئے جب 40 سال باقی تھے، تاکہ ان 20 سال میں آپ اور بھی غور کر لیں
سوچ لیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی موت ان کی رضا سے آتی ہے. وہ جب چاہتے ہیں تب انہیں وفات دی جاتی ہے. جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ ابھی موت نہیں چاہتے تو بیل کی کھال پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال آپ کے ہاتھ لگے فی بال 1 سال. خیر، تو جب آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ نے اپنے فرزند داؤد کو 60 سال دیے ہیں، حضرت آدم نے انکار کر دیا. اس کے تحت لکھا ہے یعنی آدم علیہ السلام یہ واقعہ ایسا بھولے کہ یاد دلانے پر بھی انہیں یاد نہ آیا. عمر لینا تو یاد رہا مگر عمر دینا یاد نہ رہا. خیال رہے کہ یہاں انکار اپنی یاد آنے کا نہ کہ اصلی واقعہ کا، یعنی اصل واقعہ تو بذریعہ فرشتے کے رب تعالی بیان فرما رہا ہے، تو اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میں نے شرح بیان کی، مزید فرماتے ہیں چنانچہ حضرت آدم نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کی اولاد انکار کرتی ہے. آپ بھول گئے تو اولاد بھولنے لگی. فرماتے ہیں کہ اس دن سے لکھنے گواہ بنانے کا حکم دیا گیا. معلوم ہوا کہ معاملات کا لکھ لینا، ان پر گواہ بنا لینا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے 60 سال عطا کیے. یعنی ان کے بعد 1000 سال کی عمر ملی تھی، 940 سال رہ گئی. ملک الموت آئے تو یہ بھول گئے تھے، انہوں نے انکار کیا. تو یہ اس کی حکمت ہے کہ میری امت ان کی اولاد میں بھول پیدا ہوئی. یہ بھی ہم جو بھولتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا ہے. واقعے کا انکار نہیں تھا، بھولنے کا، بھول گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے فرشتے کے ذریعے، وہ بھی فرشتہ بھی معصوم ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ تو آدم علیہ السلام تو کامل الایمان نبی تھے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1000 سال کی عمر میں سے پھر 60 سال وہ مائنس نہیں کیے. یہ بھی لکھا شرح میں، پورے 1000 سال کی عمر میں آپ کو وفات دی. اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 60 سال عمر کا تحفہ بھی مل گیا. تو یوں ایسا لگتا ہے کہ اصل تو موجود ہے کہ مجھے میری عمر آپ کو لگ جائے، مگر یہاں تھوڑا سوچنا چاہیے بولتے ہوئے. یعنی کہ کوئی بول دے کہ میری عمر آپ کو لگ جائے اور وہ اب یہ اس نے گنتی بھی نہیں کی، گنتی کرے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ جیے گا. دعا دینے والا جیسے کوئی ہم سے آپ کہیں کسی سے کہ میری عمر آپ کو لگ جائے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی عمر ہے کتنی. ہو سکتا ہے وہ 2-4 دن ہی رہ گئی ہو. آپ نے کہا کہ میری عمر لگ جائے اور یہ دعا قبول ہو جائے اور داڑھ کر کے آپ گرے تو پھر کیسا لگے. تو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو یہ سوچ سمجھ کر تحفے کی آفر کرنی چاہیے. آفر بھی نہیں ہے نا، یہ تو اب دعا ہے کہ میری عمر اللہ آپ کو لگا دے. یہ محاورے کے طور پر چل پڑا ہے لیکن اس کی اصل حدیث شریف میں موجود ہے. عمر لگ سکتی ہے تو حدیث شریف سے ہم نے جانا. اب کیا کریں، بولے نہیں بولے، سوچ سمجھ کے بولنے پر تو پابندی نہیں ہے، بولتے تو ہے. آپ کس کس کو روکیں گے؟ اور نہیں کسی کو بولے کہ آؤ کھانا کھا لو اور نیت صاف نہ ہو کھلانے کی کہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا تو یہ ڈر لگتا ہے. اس کی حدیث شریف میں صراحتاً ممانعت ہے جی کہ وہ کھوٹی صلاح نہ کرے. جب دل میں ہے کہ یہ اس کو کھلانا مقصود ہے تو صلاح کرے ورنہ نہ کرے. تو ہمارے یہاں کرتے ہیں. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ واقعی یہ جذبات ہے کہ عمر لگ جائے اور میری ساری مطلب جو بھی امید ہے بھلے خلاص ہو جائے، عمارتیں میری ادھوری رہ جائیں، میرے کام سارے ادھورے رہ جائیں اور میں یہ چلا دنیا سے، میری عمر دی فلاں کو
تو یہ جذبہ ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اللہ ایسا جذبہ نصیب کرے. لوگ جذبات میں جوش میں بولتے رہتے، یہ نہیں، یہ عام ہے، بولتے لکھتے بھی ہیں. مجھے تو بہت مطلب بولتے اور لکھتے، یوں تو شاید میری لاکھوں سال عمر ہو جائے اس طرح. تو مجھے شاید اتنے زمانے سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو ہماری عمر لگ جائے، آپ کو ہماری عمر لگ جائے، سب کی دعائیں قبول ہو جائے. تو پھر خیر اور عافیت کا ساتھ میں کوئی دعا میں الفاظ نہیں ہوتے. اگر سب کی عمریں لگتی گئی اور خیر و عافیت ساتھ میں نہ رہی تو پھر تو بڈھا آدمی تو آپ کو پتہ ہی ہے بستر پر جب آتا ہے تو اس کی بیچارے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا اور آخرت میں محض اپنا محتاج رکھے. آمین آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم